بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک مارکسزم ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے جتنا کچھ ہم نے لکھا ہے یہاں پہ ایک آدھ پیج کے اندر بریفلی ہم نے لکھا ہے، اور اس پہ میں نے الگ لکھا ہے اردو لینگویج میں، تو وہ قدر تفصیلی ہے، تو وہ بھی کسی موقع پر انشاءاللہ بیان کریں گے۔ آج ہم اس کو بریفلی ڈسکس کرتے ہیں مارکسزم کو۔ کارل مارکس اپنی فلسفی میں کہتا ہے کہ کمیونزم کیپٹلزم کا عنصر ہے، کیپٹلزم کا جواب ہے، یعنی مادے کی ایکسٹرنل کنڈیشن، بیرونی کنڈیشن نے انسانی دماغوں پر ریئیکشن کیا، جس کے نتیجے میں کمیونزم کے بارے میں خیال پیدا ہوا، تصور پیدا ہوا۔ یہ کچھ ٹرمینالوجیز وغیرہ کو آج ہم صرف سپرفیشلی ٹچ کر رہے ہیں، اور فیوچر میں انشاءاللہ اس پہ ہم قدر تفصیلی بات کریں گے، تو وہاں پہ پھر آپ کے لیے چیزیں زیادہ کلیئر ہو جائیں گی۔ آج ہم اس کو بریفلی ہی بیان کرتے ہیں۔ کارل مارکس کی جو فلسفی ہے یہ کنٹراڈکٹری ہے اس کی پریکٹس کے، یعنی جو اس کی عملی زندگی ہے وہ کنٹراڈکٹ کرتی ہے اس کی فلسفی کو، تضاد ہے ان دو چیزوں میں، اس کی جو فلسفی ہے اور جو اس کی پریکٹس ہے کارل مارکس کی۔ اگر مادہ ہی سب کچھ کر رہا تھا تو کارل مارکس کو کمیونسٹ مینیفیسٹو اور ڈاس کیپٹل کتابیں لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر مادہ ہی سب کچھ کر رہا تھا تو مادہ نے خود اس زمانے کے انسانوں کے دماغوں پہ ریئیکشن کیا ہوتا اور انہوں نے کمیونزم امپوز کیا ہوتا۔ کارل مارکس نے اپنے خیالات کو اخبارات اور کتابوں اور مسلسل ایک جدوجہد کے ذریعے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کیوں کی؟ مادہ خود بخود انسانوں کے دماغوں پہ ریئیکشن کر لیتا۔ اگر مادہ سب کچھ کر رہا تھا تو اس زمانے کے کیپٹلزم سے دل برداشتہ جتنے لوگ تھے ان سب کے دماغوں سے کمیونسٹ مینیفیسٹو اور ڈاس کیپٹل کتابیں نکلنی چاہیے تھی۔ اور اگر کتابیں صرف ایک دماغ سے نکل رہی ہے، کارل مارکس کے دماغ سے کمیونسٹ مینیفیسٹو اور ڈاس کیپٹل کتابیں نکل رہی ہیں، تو پھر یہ مادہ تو سب کچھ نہیں کر رہا تھا نا۔ اگر مادہ سب کچھ کر رہا تھا تو ہر دماغ سے ڈاس کیپٹل اور کمیونسٹ مینیفیسٹو نکلنی چاہیے تھی۔ یاد رکھیں کہ کمیونزم کیپٹلزم کا جواب نہیں، بلکہ یہ جو پرانے فلاسفرز تھے یہ ان کی خواہشات نفسانی ہیں، مثلا افلاطون وغیرہ، جنہوں نے پہلے کمیونزم کا ایک بیسک سٹرکچر بیان کیا ہوا ہے۔ پلیٹو کی بک دی ریپبلک، اس نے کمیونزم کا بیسک سٹرکچر بیان کیا، حالانکہ افلاطون کے دور میں کوئی انڈسٹریلائزیشن نہیں تھی۔ اس پوائنٹ سے آپ مارکسزم کی اصل جو پوزیشن ہے اس کو آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ اس کا کیا سٹیٹس ہے، کہ کمیونزم کے بارے میں خیال یہ کارل مارکس سے 2-2.5 ہزار سال پہلے موجود تھا، لیکن کارل مارکس کے زمانے میں یعنی اس کو ایک موقع ملا، اس وقت جو حالات تھے اور کارل مارکس کے زمانے میں جو ناانصافی تھی مزدوروں کے ساتھ، اس کو اس نے کیش کیا۔ مارکسزم کے خمیر میں بھی گاڈ ڈینائل ہے۔ کارل مارکس نے انسانی تاریخ کو سائنٹیفک وے میں پریزنٹ کیا، ڈائلیکٹیکل ہسٹوریکل ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم۔ مادہ ایگزسٹ کرتا ہے انڈیپینڈنٹلی، میٹر جو ہے یہ تھاٹ پہ ڈیپینڈنٹ نہیں، مادہ وجود رکھتا ہے پرائمری کانشیسنس کے بغیر، خیال کے بغیر مادہ وجود رکھتا ہے، اور خیال سیکنڈری چیز ہے اور مادے کا کریکٹرسٹک ہے، جو تھاٹ ہے یہ کریکٹرسٹک ہے میٹر کا۔ اور اس کا مطلب ہے کہ کوئی خدا نہیں، کوئی خالق نہیں، بلکہ مادہ ہی سب کچھ ہے، میٹر از آل ان آل۔ تو اس بک میں ہم نے جتنا لکھا تھا اتنا ہی ہم نے بیان کیا، اور اس پر الگ میں نے لکھا ہے اردو لینگویج میں، تو اس پہ کئی ایک ویڈیوز انشاءاللہ بنیں گے اور اس کو اپنے ٹائم پہ اپلوڈ کریں گے۔ نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہے دی ہڈن میننگ آف کریشن۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔